اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لا کر ایک چوتھا احسان کیا، جس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی کہ دنیا میں دشمنیاں تھیں، جو اونچ نیچ تھی، جو کالے اور گورے کی جو فضیلتیں تھیں، یہ برہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ فلاں ہے، یہ اونچی ذات، یہ نیچی ذات، اللہ کے نبی نے آ کر کے فرمایا ان اباکم واحد، تمہارا ابا ایک ہے، تم سب مٹی سے بنائے گئے ہو، تمہاری ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، لا فضل لعربی علی عجم ولا لعجمی علی عربی، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ آج میں جو احسان پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھایا آپ نے آ کر کے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، حشر کا میدان، پرصراط کا منظر، میزان کا وہ ترازو، اور پھر جنت دوزخ کا فیصلہ۔ یہ جو عقیدہ ہے آخرت کے تعلق سے، آپ مجھے بتاؤ یہ اس مذہب اسلام کی خوبصورتی کہیے یا ریڑھ کی ہڈی کہیے کہ یہ ہے، تو باقی تمام کے تمام میدانوں میں انسان دیندارانہ اور نیکوکارانہ اور اچھائی اور نیکیوں کا منظر دیکھو گے۔ آپ مجھے بتائیے جس انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جزا سزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی خودکشی کر کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، زندگی ختم، اس کے بعد کوئی تصور نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس مذہب اسلام کی کیا یہ خوبصورتی نہیں ہے کہ یہ سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، وہاں کھڑے رہنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ جب اس کا ڈر رہے گا تبھی تو دنیا کی زندگی اچھے سے جیے گا، تبھی تو ماں باپ کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، ڈرے گا کہ مجھے حساب دینا ہے، ڈرے گا کہ میں کہیں بھائی کا حق تو نہیں دبا رہا ہوں، کہیں میں بہن کا حق تو نہیں دبا رہا ہوں، یہ ڈر رہے گا۔ اور جب آخرت کا عقیدہ جس قوموں میں، جن مذہبوں میں، جن ادیان میں یہ نہیں ہے، آپ دیکھیے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، جانوروں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کماتے کیوں ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کھائیں، عیش موج مستی کریں، اور زیادہ سے زیادہ وہ عیش موج مستی اس لیے کرتے ہیں کہ نفس کو تسلی دے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے پاس ایک روح ہے جو عالم بالا سے آئی ہے، اور اس کو بھی تسلی چاہیے، اس کو بھی غذا چاہیے، اسے بھی سکون چاہیے۔ میں جسم کو تو غذا دے رہا ہوں، میں جسم کو تو تسلی دے رہا ہوں، میں جسم کو تو موٹا کر رہا ہوں، لیکن میری روح اندر نچوڑی جا رہی، میری روح اندر بے چین ہے۔ میں جب گناہ کرتا ہوں تو میری روح بے چین ہے، میں جب کسی کو گالی دیتا ہوں تو میری روح اندر بے چین ہو جاتی، وہ میلی ہو جاتی، وہ گدلی ہو جاتی ہے، اس پر دھول مٹی چڑھ جاتی ہے، جیسے ایک سورج ہے، جیسے ایک چاند ہے، اس پر بادل آ جاتے ہیں، اس پر دھواں آ جاتا ہے، یا اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ روح بھی ہماری اس دنیا کے غلط کاریوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے گدلی ہو جاتی ہے، میلی ہو جاتی ہے، وہ اندر بے چین رہتی ہے کہ کب یہاں سے نکلوں، کب یہاں سے نکلوں، میں میرے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں جہاں سے آئی تھی، پاکیزہ بن کر، روحانی ایک دم فرشتوں والا مزاج لے کر وہ وہاں سے آئی تھی۔ انسان کے ساتھ لگنے کے بعد وہ میلی ہو جاتی ہے۔ نبی آتے ہیں دنیا میں، آ کر یہ سمجھاتے ہیں کہ اے انسان، تیرے سامنے ایک روح ہے
جو عالم ارواح سے یہ عہد کر کے آئی ہے، اللہ کو یہ بول کے آئی ہے کہ اے اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، عالم روح، عالم ارواح، جہاں اللہ نے وعدہ لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے بولا تھا، اب اس کے امتحان کے طور پر یہ روح ہمارے جسم میں ڈال دی گئی۔ اب وہ روح یہاں پر آئی ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم روح کو بھی غذا دیں، جسم کو بھی غذا دیں، روح کو بھی پالیں اور جسم کو بھی پالیں۔ دنیا کی جتنی دوڑ دھوپ یا جتنی بھی محنتیں ہیں سب جسم کو غذا دینے کے لیے کوششیں جاری و ساری ہے، روح کو غذا دینے کے لیے بہت کم ادارے ہیں۔ یہ انبیائی مشن، یہ قرآنی مشن، یہ دینی مشن، یہ شریعت کا مشن، یہ انبیاء کا دنیا میں تشریف لانا، یہ داعیوں کا آنا، یہ گشت کا ہونا، یہ جماعتوں کا آنا، یہ درس قرآن اور درس حدیث کے حلقے لگنا، یہ بار بار آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کے پاس روح ہے، اس کو میلا نہ کریں۔ مرنا ہے، جب مریں گے تو روح نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد یہاں سے 5 گھاٹیوں سے آپ کو گزرنا ہے۔ یہ نبی نے آ کر سکھایا، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے بھی، یہودیوں کے یہاں اس کا تصور ہے مرنے کے بعد کا، لیکن ایسا ہے جس کا کوئی معنی نہیں۔ یہ عیسائیوں کے یہاں اس کا تصور ہے مرنے کے بعد کا، لیکن وہ بھی شرک کے ساتھ، خود پرستی کے ساتھ خلط ملط ہے، باقی کسی دھرم میں نہیں ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے جو تمہیں بار بار یاد دلاتا ہے۔ آپ جنگل میں چلے جاؤ، آپ بیابانوں میں چلے جاؤ، آپ کمرے میں بند ہو جاؤ، آپ روم میں بند ہو جاؤ، آپ مجمع میں بیٹھے رہو، آپ اکیلے رہو، بیوی کے ساتھ ہو، دوسروں کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، کہیں پر بھی ہو، بار بار یاد دلائے گا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تمہاری آنکھوں کے پلک جھپکنے کو جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، کیا پلاننگ کر رہے ہو، اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وهو معکم اینما کنتم۔ انسان بھول جاتا ہے کہ کون کیا دکھائے گا، کون دیکھ رہا ہے، انسان سوچتا ہے کہ کون میرا کیا اکھاڑ لے گا۔ اللہ اس وقت جواب دیتا ہے قرآن میں، ان بطش ربک لشدید۔ انسان سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ جواب دیتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کسی کی چوری کر لوں، کسی کو کیا خبر لگے گی، اللہ قرآن میں جواب دیتا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، عقیدہ آخرت، موت، حشر، قیامت، عالم جنت، عالم دوزخ، یہ جو منظر ہے مجھے بتائے کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم میں اس کا تصور ہے؟ نہیں ہے۔ یہ دھرم سکھاتا ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جو محل غیر آباد ہے، جو کھنڈرات میں تبدیل ہے، وہ تمہیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ مرنا ہے۔ ایک بچے کا جنازہ اٹھتا نظر آئے تو اس وقت تصور کیجئے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ایک بوڑھے کا جنازہ اٹھے تب بھی تصور کیجئے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اب نہیں تو بڑھاپے میں ضرور آئے گی۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف مذہب اسلام کی خصوصیت، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کے انسانوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا، انہیں سمجھا دیا کہ یہ ایگزام ہال میں ہیں، آپ امتحان ہال میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے پرچے رکھ دیے گئے ہیں، کتابیں رکھ دی گئی ہے، نوٹس رکھ دیے گئے سب کے سب، آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جو 4 گھاٹیاں ہیں، ایک سکرات کی
گھاٹی، سکرات کی گھاٹی، اتنی غضب کی گھاٹی ہے وہ کہ انسان جان لے تو وہ اسے زندہ رہنا اسے پسند ہی نہ، کہ اتنی تکلیف وہ یہ تصور کرے کہ کاش میں انسان ہی نہیں ہوتا اور اس گھاٹی سے گزرنا نہ پڑتا۔ اتنی خطرناک گھاٹی، نزع کی، سکرات کی جو گھاٹی ہے، جو روح نکالنے کا جو منظر ہے، اتنی انسان کو اس مردے کو، اس میت کو تکلیف ہوتی ہے جس وقت روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ ریشم کا کوئی کپڑا ہے، کانٹوں والی جھاڑی میں کہیں الجھ جائے، آپ اس کو کھینچیے تو ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے گا، پورا کپڑا ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہمارے جسم کے ریزے ریزے ہوتے ہیں جب روح نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان جائیں، آپ یعنی ہم اور تم کیا ہیں؟ آپ بھی دنیا سے گئے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، سب کو جانا ہے، کوئی نہیں بچے گا یہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو وفات کا اور آخری دن کا جو منظر ہے آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کٹورے میں پانی لی ہوئی ہے، اس میں کپڑا بھگوتی ہے اور بار بار آپ کی پیشانی کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے بدن کو پوچھ رہی ہے۔ اتنی حرارت، اتنا بخار، اتنی تکلیف کہ جسم جل رہا ہے۔ اور حضرت جبریل آئے، بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ یہ دعا پڑھ اور عائشہ سے کہہ دو کہ یہ دعا پڑھے اور اس کو دم کر کے میری پیشانی کو یہ پانی اور کپڑا لگ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی تکلیف ہو رہی، سکرات کی تکلیف سے ہر انسان کو گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا تو وہ جنت کا باغیچہ بن جائے گا یا جہنم کا گڑھا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد حشر کا، قیامت کا ایک گھاٹی ہے جسے پار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی گھاٹی ہے میزان کی اور پانچویں گھاٹی ہے پل صراط کی۔ اس کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کو سمجھایا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ حدیث ہے، عقل مند ہے وہ آدمی جو موت کی تیاری کر لے مرنے سے پہلے۔ قرآن پاک میں جتنا آخرت کو سمجھایا گیا، کسی موضوع عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کو ماننا، یہ جتنا سمجھایا گیا قرآن، آپ ہر سورہ پڑھیے آپ کو عقیدہ، الحمد شریف پڑھیے، مالک یوم الدین، یہ آخرت کا تصور ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے، هل اتاك حدیث الغاشیہ، پورا قیامت کا منظر، الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا منظر، سأل سائل بعذاب واقع، قیامت کا منظر، ان بطش ربک لشدید، قیامت کا منظر، عما يتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کا منظر، فاما من اوتی کتابہ بشمالہ ہاؤ اقرؤ کتابیہ، یہ جو آیات ہے قیامت کا منظر کہ کس کے ایک اچھے لوگ ہوں گے ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو برے لوگ ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جہنم کا منظر، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ قیامت کا منظر، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے،
للہ الواحد القہار، اللہ کی حکومت ہے۔ ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ بڑے بڑے سکندر اعظم جیسے چلے گئے، اجل نے، اجل کہتے موت کو، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، دنیا میں انسان کو ایک ہی دھن لگی ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ۔ وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل ستایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سامان ہوگا، ساتھ کوئی نہیں آنے والا۔ اور یہ ابھی جو حالیہ دنوں میں پچھلے 1-2 سال سے اس منظر کو آپ نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا، کیسے موتیں ہو رہی ہیں، انسان کیسے جا رہے، اسپتال کے اسپتال بھرے ہوئے، ہر گھر میں میت، ہر گھر میں میت، انسان دفنانے والا کوئی نہیں، کفنانے والا کوئی نہیں، کسی کی موت کیسے، کسی کی موت کیسے۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سامان ہوگا۔ وقت نزا آئیں گے جب کہ تیرے پیارے رشتے دار سراہنے آ کر بیٹھیں گے، وقت نزا سراہنے آئیں گے جب کہ پیارے، صورت کو دیکھ تیری روئیں گے پیارے، تیری صورت دیکھ کر روئیں گے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا، تھوڑی سی یاسین کچھ قرآن پاک کی آیات تو ذرا سا آرام ملے گا۔ یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا، 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا، 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا۔ نہلائیں گے تجھ کو ساتھی کفنا کے لے چلیں گے، نہلا کر کفنا کر چلیں گے، نہلائیں گے تجھ کو ساتھی کفنا کے لے چلیں گے، پڑھ کر تیرا جنازہ پھر ساتھ چھوڑ دیں گے، پڑھ کر تیرا جنازہ پھر ساتھ چھوڑ دیں گے، 2 گز زمین کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روانہ ہوگا، ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو، جب منکر نکیر آئیں گے سوال کریں گے من ربک کا من نبیک کا ما دینک کا، انسان گھبرا جائے گا۔ ہوگی قبر اندھیری گھبرائے گا وہاں تو، آئیں گے جب فرشتے ڈر جائے گا وہاں تو۔ اور آگے کہتے ہیں سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لے، آج وقت ہے۔ سرکار دو جہاں کی اے دل غلامی کر لے، دنیا ہے چند روز کی نیکی سے جھولی بھر لے۔ دنیا چند دن زندگی، زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آگے بجھا دیتا ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت۔ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا،
ایک ہی جھونکا جسے آگ بجھا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزود من الدنیا فإنك لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر۔ انسان تو دوڑ دھوپ میں لگا ہے، کل کی فجر تک تو زندہ رہے گا نہیں رہے گا تجھے نہیں پتا۔ کم من صغار یرجى طول عمرهم وقد اخذت ارواحهم ظلمة القبر۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنم دن منائے جاتے ہیں، لیکن اسی جنم دن کی رات ان کی روح نکل جاتی ہے۔ یہ منظر دنیا دیکھتی ہے۔ وَكَمْ مِنْ عَرُوسٍ زُيِّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ أُخِذَتْ أَرْوَاحُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ۔ کتنی دلہنیں ایسی ہیں جو دلہوں کے لیے سجائی جاتی ہے، لیکن بیچ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ سَلِيمٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ۔ دنیا یہ بھی منظر دیکھتی ہے کہ جو ایک دم ہٹا کٹا باڈی بلڈر ہے وہ چلے گئے، اور جس کے بارے میں یہ تصور تھا یہ چند دن کا مہمان ہے بس مرنے والا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ کم من سلیم، یہ دنیا کا دیکھیے، کم من سلیم مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدهر۔ کم من فتى اصبح وامسى ضاحكا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کھیل کود میں گپ شپ میں ٹائم پاس میں لگے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا وَأَكْفَانُهُمْ بِالْغَيْبِ تُنْسَجْ وَهُوَ لَا يَدْرِي۔ ان کے لیے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، دکاندار لا کے تیار رکھا ہے، پہلے سے ہی بڑا سا کام، کب کس کا کفن لینے کے لیے لوگ آ جائیں۔ کم من فتى اصبح وامسى ضاحكا وأكفانه بالغيب تنسج وهو لا يدري۔ کم من ساکن عند الصباح بقصر وعند المساء قد كان من ساکن القبر۔ صبح اپنے محل ہے، محل میں آرام سے مزے سے رہ رہا ہے، شام ہوتے ہوتے محل ویران، وہ تو قبر کے محل میں چلا گیا۔ یہ دنیا منظر دیکھتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو سکھایا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منو من مٹی کے نیچے دبے پڑا لینا ہے، پھر قیامت کا منظر ہوگا، پل صراط ہوگا، میزان ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، اللہ آئیں گے اپنے عرش کے ساتھ، وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر پوچھا جائے گا کیا 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 نہیں کیا، زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، مال کے بارے میں، ہر چیز کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے مرنے سے پہلے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے، ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھے، ہمیشہ موت کو سامنے رکھے، موت سے نفرت نہ کرے، موت سے بھاگے نہیں، موت کی تیاری رکھے۔ ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں، ایمان والا موت سے گھبراتا نہیں، لیکن موت کی تمنا بھی نہیں کرتا۔ ایمان والا موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موقع ہے تیاری، موقع ہے تیاری، یہ سکھایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔